بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ شعر ہے، نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ صبح کے وقت چڑیوں کا چہچہانا، ہم تو کہتے ہیں یہ اپنی بولی بول رہی ہیں، چہچہا رہی ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ چرند پرند جتنے بھی حیوانات ہیں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، آبادیوں میں، سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ درخت کے پتے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، تو اس کی قبر کے اوپر ایک سبز ٹہنی لگا دیا کرو۔ یہ آپ دیکھتے بھی ہیں، کسی بھی درخت کی ٹہنی کو قبر کے اوپر گاڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جب تک وہ سرسبز رہتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی ہے۔ ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اور خاص طور پر مینڈک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بالکل نہ ماریں، یہ سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک مینڈک کو دیکھا، اور دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ بیکار سی چیز، اس کو کس لیے پیدا کر دیا؟ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا، یہ مینڈک نے بھی مجھ سے کہا کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کر دیا؟ اور مینڈک سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر دیکھا، اس پتھر کو توڑا، اور اس میں سے ایک مینڈک نکلا، اور اس کے منہ کے اندر ایک سبز پتا تھا۔ اللہ نے گویائی دی اس کو، وہ بولا اور کہنے لگا، مجھ پر جب پانی پیش کیا جاتا ہے تو میں اس ڈر سے پانی نہیں پیتا کہ میری زبان اللہ کی ثنا کرنے سے رک جائے گی، اگر اس حال میں موت آ گئی تو کیا بنے؟ ایک جانور ہے، اتنی زیادہ اللہ کی وہ تسبیح بیان کرتا ہے، اس لیے اس کو مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ویسے مارنا تو کسی بھی چرند پرند کو نہیں چاہیے، ہاں کوئی ایذا دینے والی چیز ہے، نقصان پہنچانے والی چیز ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، ایسی چیز کے مارنے کا حکم ہے۔ فرمایا اقتل الموذی قبل الایذاء، ایسی چیز کو جو ایذا دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی مار دو۔ ان چیزوں کے بارے میں ہے، اور جن چیزوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ مینڈک بیچارہ تو کوئی نقصان نہیں دیتا، یہ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کو مارنے سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ یہ
اکثر لوگوں کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بچے بھی جو ہیں مینڈک کو مار دیتے ہیں، بچے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کو سمجھائیں، اس طرح کی باتیں ان کو سکھائیں کہ یہ اللہ کے نبی نے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرمایا۔ ساری چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ ایک انسان ہے جو غافل ہے، جو موت کو بھی یاد نہیں کرتا، بے فکر ہے۔ وہ مینڈک کہتا ہے میں اس وجہ سے، اس ڈر سے پانی نہیں پیتا کہ کہیں میری موت آ گئی، میری جو زبان ہے وہ ذکر سے غافل ہو اور اس حالت میں موت آ جائے۔ کبھی انسان نے بھی یہ سوچا ہے کہ آج میں نے نماز نہیں پڑھی، اس حالت میں موت آ گئی تو بعد پرس ہوگی، آج مجھ سے قرآن پاک کی تلاوت رہ گئی، موت آ گئی تو کیا بنے گا، آج درود پاک پڑھنا مجھ سے رہ گیا، جو تسبیحات کے معمول تھے وہ آج مجھ سے چھوٹ گئے، وہ رہ گئے، اس حال میں موت آ گئی تو کیا بنے گا۔ یہ فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ ان جانوروں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جس طرح چیونٹی کو آپ نے دیکھا ایک لائن میں جاتی ہے، قطار میں جاتی ہے، آپ اس سے چلنے کا سبق سیکھیں، پرندوں سے سبق سیکھیں۔ سارا دن اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، روزی اللہ ان کو دیتا ہے۔ ہم جتنی روزی کی فکر کرتے ہیں اتنی آخرت کی فکر کریں۔ اعمال صالحہ کو حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی فکر کریں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ بھی اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی بنائے گا، اللہ ہماری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں۔ کم از کم جس چیز سے سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا اس سے باز آ جائیں۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے باز آ جاؤ، اور جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا اس کو بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی فراخ دلی کے ساتھ کرو۔ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے گا، دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ ان مبارک باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔